الماس روہی بچوں نیشا پور ایران کا قدیم شہر ہے جو خراساں کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ وہ مال تجارت کی صورت میں نادر و نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، منہ مانگے دام دے کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزر جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا بجھتا ہے، گھنٹا دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے خیال آیا بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھی، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئی تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا۔ تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے۔ بس اس کی یہ خواہش تھی کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بے وقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اسی نے یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں جادو کی پڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ میں اسے انہیں بیچتا مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید لے پھر اس کے پاس مزید 10 انڈے دوسرے مالوں کو دے گی۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بھر ایک چڑیا کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا، اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا۔
मगर सौदागर का कहना था वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि इसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फुड़फुड़ाती रहती। आखिर सुबह होने लगी, गुज्जर बजा और सौदागर सो गया। जब उसकी आँख खुली और वो पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया और उसने सबक सीखा। गैर ज़रूरी खुद एतमादी